وہ خطبہ شعبانیہ کے متعلق کچھ جملے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ شرعی مسائل کے متعلق گفتگو کیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم خطبہ شعبانیہ سے اس ٹاپک پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اس مہینے کو کس طریقے سے گزاریں۔ بیان کرتے کرتے میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، مگر کیسا اور کس طرح کا روزہ ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یعنی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو حرام سے بچاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو حرام سے بچاؤ، اور آگے غیبت اور جھوٹ جیسے گناہ سے بچاؤ۔ غیبت ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ غیبت کی مثال علماء دیمک جیسی دیتے ہیں۔ لکڑی کے اوپر اگر دیمک لگ جائے تو وہ دیمک کیا کرتی ہے؟ لکڑی کو ختم کر دیا کرتی ہے، مطلب غرق کر دیا کرتی ہے۔ ویسے انسان کے اندر اگر انسان کے اندر یہ غیبت جیسی بیماری لگ جائے تو یہ انسان کو اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جس طریقے سے لکڑی کو کر دیا کرتی ہے، ویسے یہ غیبت ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کی قدر و قیمت لوگوں کے نزدیک گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اب لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کا جو تعارف معاشرے میں ہوتا ہے وہ اس کی عزت کی بنا پہ نہیں ہوتا، اس کی تعلیم کی بنا پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بنا پہ کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ آ رہا ہے جو ہمیشہ غیبت کیا کرتا ہے، ایسا شخص آ رہا ہے جو ہمیشہ دوسروں کی غیبت کیا کرتا ہے، وہ شخص آ رہا ہے۔ غیبت کو بیماری۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے روایت کے اندر ملتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ساتھ تو چھٹے امام کی بلکہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو تمہاری یہ زبان جسم کے ہر ایک اعضاء کو کہتی ہے اصبحکم اللہ خیر والعافیہ، کہ تمہیں صبح مبارک ہو۔ زبان ہر ایک اعضاء کو کہتی ہے، آنکھوں کو کہتی ہے، سر کے بالوں کو کہتی ہے، ہاتھوں کو کہتی ہے، پاؤں کو کہتی ہے، دل کو کہتی ہے، جسم کے ایک حصے کو کہتی ہے کہ تمہیں صبح بخیر، صبح مبارک ہو۔ تمام کلمات کو ادا کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر سوال کرتی ہے جسم کے ایک اعضاء سے، زبان جو ہے ہماری ایک اعضاء سے سوال کیا کرتی ہے؟ تم خیریت سے ہو؟ بل عافیہ، تم عافیت سے ہو؟ جسم کے ایک اعضاء سے سوال کر رہی ہوتی ہے۔ جسم کے سارے اعضاء مل کے جواب دیتے ہیں زبان کو ہم خیریت سے، ہم عافیت سے، اگر تو عافیت سے، اگر اس زبان عافیت سے تو ہم سب خیریت سے، ہم سب عافیت سے۔ کیوں؟ کہ امام فرماتے ہیں یہی تمہاری زبان ہے۔ مولا علی کے متعلق ملتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان ایک دکان میں تالے کے مانند ہے۔ جب دکان کا تالا کھلتا ہے نا تو پھر پتا چلتا ہے کہ دکان اندر سے سونے کی ہے یا چاندی کی، یا کس چیز کی؟ یہ زبان ہے جس کی چابی۔ اگر یہ زبان خیریت سے تو آپ کے جسم کا ایک اعضاء صحیح و سالم۔ تو وجہ یہی ہے، زبان ہی تو وہ ہے کہ جس سے ہر ایک چیز کی ابتدا کی جاتی ہے۔ زبان ہی تو وہ ہے جو معاشرے میں آپ کو بلندیوں پر لے کر جاتی ہے۔ زبان ہی تو وہ ہے جو آپ کو معاشرے کی بلندیوں سے ایک لہجے کے لیے زمین پہ گرا دیا کرتی ہے، صرف یہی ایک زبان۔ اب دیکھیے امام نے کتنی بڑی حقیقت کو چھپا کے رکھا ہے۔ امام رضا نے فرمایا اگر جسم کے سارے اعضاء خیریت سے، صرف ایک زبان کی وجہ سے، اگر زبان ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہے تو زبان کی وجہ سے۔ اور پیغمبر خطبہ شعبانیہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اسے جھوٹ سے بچاؤ، اسے غیبت سے بچاؤ، اور اس کی حفاظت کرو۔ ایسے جملے اپنی زبان پہ لے کر مت آؤ کہ جس کے ذریعے سے کسی اور شخص کی دل آزاری ہو جائے۔ اس سے پہلے خطبہ شعبانیہ کے اندر میں بیان کر چکا تھا کہ پیغمبر نے ہمیں سکھلایا ہے، پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس مہینے میں بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ ہم اسی زبان کے ذریعے سے بوڑھوں کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ بچوں پر رحم کرو، ان پہ شفقت کرو، ان سے پیار و محبت کرو، اسی زبان کے ذریعے سے ہم بچوں پر محبت کر سکتے ہیں، لطف کر سکتے ہیں۔ اس کے
کے بعد پھر پیغمبر نے آگے جملے فرمائے وَخُذُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. اب دیکھیے ہماری آنکھوں کا کیا روزہ ہے، یہ ہماری زبان کا روزہ تھا، اب ہماری آنکھوں کا روزہ. فرماتے اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں بند رکھو. اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال ہے اس کو بند رکھو. کل میں بیان کر چکا مبتلا روزہ کے اندر 8 چیزیں تھیں. ان 8 چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ اپنی حلال چیز سے اجتناب کریں. آپ اپنی حلال چیز سے ہم بزدلی نہیں کر سکتے. تو یہی ہے جب حلال کے اوپر انکار آ رہا ہے تو پھر سوچیے حرام پہ تو بہت درجہ اولا آئے گا. لہٰذا اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ہر اس چیز سے جس کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ. یہ ہمارے کانوں کا روزہ ہے. فرمایا وہ جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں انہیں اپنے کانوں سے بچاؤ، حفاظت کرو اپنی کانوں کی. جو چیزیں ہم پہ حرام کی رہیں گی سننے کے مطابق، جو چیزیں دیکھنے کے متعلق حرام کی رہیں گی اس سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اس سے اپنے کانوں کو بچاؤ اور اپنی زبان کی حفاظت. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب روز قیامت جب انسان کو ظاہری طور پہ کھڑا کیا جائے گا تو اس کے جسم کے ایک ایک اعضا گواہی دیں گے. یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے ان آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا، اس گناہ کو انجام دیا. یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں نے اس طرح کے گناہ کو انجام دیا اور اس طرح کی چیزوں کو انجام دیا. جسم کا ایک ایک آدھا جوار ہمارا جو وہ روز قیامت گواہی دے گا. میں نے کل بیان کیا تھا کہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، ہم نے اپنے اندر تربیت کرنا ہے. عمر فرماتے ہیں کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، پورے مہینے کے اندر ایک مرتبہ آتا ہے، مگر کیا ایک مرتبہ آتا ہے اور پورے کے پورے سال کو پاک کر جاتا ہے. اگر ہم اس مہینے کے اندر اپنی تربیت کو سیکھ لیں کہ ہم نے اپنی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، اگر اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کی آنکھوں کو حرام کام سے بچا لیں تو گویا ایسا ہے جب آپ 30 دن کے لیے بچا سکتے ہیں، ایک مہینے کے لیے بچا سکتے ہیں، تو آپ سال کے پورے مہینے کے لیے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. صرف ایک مہینہ آپ کی تربیت کا مہینہ ہے. اس کے بعد پھر کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے میں مختصر سے کر کے بیان کروں گا. پھر پیغمبر نے اسی مہینے کے اندر ہمیں یتیموں پر شفقت کرنا، دعا اور توبہ کرنے کا طریقہ سکھلایا. اسی مہینے کے اندر کیا فرماتے ہیں تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم. یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کریں. یتیموں کے حوالے سے بہت سخت روایت ہے، بس یہ بیان کر کے ذہن تمام کروں گا اور شرعی مسائل کی طرف جاؤں گا. روایت کے اندر ملتے ہیں اگر کوئی یتیم بچہ روتا ہے نا تو اس کے آنسو سیدھے اللہ کے ہاتھوں پہ جا کے گرتے ہیں. یتیم بچہ اگر کوئی روتا ہے، روایت میں ملتا ہے اگر کوئی بچہ روتا ہے تو پروردگار عالم جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل اسے کس نے رلایا، اس بچے کو کس نے رلایا. پھر خداوند متعال جناب جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل جس شخص نے بھی اس معصوم بچے کو چپ کروایا، اسے خاموش کرایا، اس کا دل بہلایا تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یتیم کا بہت بڑا مقام ہے. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرو تاکہ معاشرہ تمہارے بچوں پر رحم کر سکے. درود پڑھیں گے محمد والا صلی اللہ علیہ محمد. اب ہم چلیں گے شرعی مسائل کے جانب. کل